پارہ نمبر 18 سورہ مومنون رکوع نمبر 1۔ ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکتی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ 7 آسمان، پانی، کھجور، انگور، زیتون، مویشی، ان کا دودھ اور کشتی اسی کاریگر کے چند تخلیقی کرشمے ہیں۔ رکوع نمبر 2۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص اس کام کے ذریعے سے تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو رسول ہی بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، بس اس کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں رکھا، اور اپنے اہل و عیال میں سے جو نیکوکار تھے انہیں بھی کشتی میں سوار کیا۔ نوح کو یہ دعا سکھائی گئی کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو ہی بہترین جگہ دینے والا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی اور انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ قوم کے وہ لوگ جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا کہنے لگے، یہ تو ایک بشر ہے تم ہی جیسا، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنی ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو گھاٹے میں رہے۔ پھر اس قوم نے پھر سے اٹھائے جانے کا بھی انکار کیا تو ہم نے ایک ہنگامہ عظیم ان پر بھیج کر ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائی اور پے در پے اپنے رسول بھیجے۔ قومیں رسولوں کو جھٹلاتی رہیں اور ہم قوموں کو ہلاک کرتے رہے۔ رکوع نمبر 4۔ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑانے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب رسول ہماری آیات پڑھ کر سناتا تو منکرین گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور اپنی محفلوں پر اس پر باتیں چھاٹتے تھے، اور اب اللہ کے عذاب میں پھنس کر فریاد کر رہے ہیں۔ رسول جو چیز لایا ہے وہ حق ہے۔ اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ رکوع نمبر 5۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر ہیں اور اس حقیقت کو افسانے پارینہ قرار دیتے ہیں۔ زمین اور اس کی آبادی کا مالک، آسمانوں اور عرش کا مالک اور ہر چیز پر مقتدر وہ اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ پناہ دینے والا صرف اللہ ہے، پھر بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا خدا اللہ کے سوا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ رکوع نمبر 6۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
برائی کو اسی طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے اکسائیں۔ قیامت کے دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ہمارے نیکوکار بندوں کا مذاق بنا لیا تھا، مگر جن پر ہنسا گیا ان کے صبر نے انہیں آج کامیاب کر دیا۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ سورہ نور، رکوع نمبر 1۔ اس سورت میں اللہ نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ نمبر 1، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ان پر ترس نہ کھاؤ۔ نمبر 2، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ نمبر 3، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ جس وقت تم لوگوں نے اس واقعہ افک کو سنا، کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ اگر تم لوگوں پر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا و آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ رکوع نمبر 3۔ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ قریبی رشتہ دار یا مسکین سے تمہارے حق میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو تم قسم نہ کھا بیٹھو کہ ان کی مدد نہیں کرو گے، انہیں معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ پاک دامن بے قبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ اے اہل ایمان، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہونا جب تک کہ اجازت نہ دے دی جائے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ ایسے ہی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں
اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی و غلام، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ رکوع نمبر 5۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جنہیں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھترا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صحرا میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے آتا ہے، مگر وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا حساب پورا چکا دیا۔ رکوع نمبر 6۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر ان کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بناتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے، اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کے موافق میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ رکوع نمبر 7۔ ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بن کر رہو، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کو اس دین کی بنیادوں پر قائم کر دے گا اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ رکوع نمبر 8۔ اے اہل ایمان، 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان اوقات میں تمہارے لونڈی اور غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان اوقات کے علاوہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ وہ عورتیں جو جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں تو وہ اگر پردہ نہ کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ رکوع نمبر 9۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے۔ جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں
تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور جب وہ کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ سورہ فرقان، رکوع نمبر 1۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں اور نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے۔ کہو، اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے۔ کہتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کر لیتا۔ یہ ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوجتی ہی نہیں۔ رکوع نمبر 2۔ قیامت کے دن تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیرے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے۔ دیکھو، یوں جھٹلا دیں گے تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ